لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا فاتحہ میں ہم نے تھوڑا سا مختصر سا خلاصہ سنا. ابھی سورہ بقرہ ہے. بقرہ کے معنی ویسے تو گائے ہے، گائے کے بارے میں اس کی تفصیل ہے، بنی اسرائیل والی گائے. لیکن اللہ نے ابتدا میں 3 قوموں کا ذکر کیا ابتدا میں ہی. اس سے پہلے مسلمانوں کی صفات بیان کی کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. 3 قوموں میں سے مسلمان، پھر منافق، پھر کافر، تینوں کا ذکر کیا. دنیا میں 3 ہی ہیں، مسلمان ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی 2 طبقے، عمل والے اور بد عمل. یعنی مسلمانوں میں بھی منافق الگ ہیں. وہ منافق الگ تھے، ہم منافق الگ ہیں. ہم بے عمل کے اعتبار سے منافق ہیں، وہ پریکٹیکلی منافق تھے. تو اللہ نے جو 3 قوموں کو ذکر کیا وہ پریکٹیکلی منافق وہ الگ ہیں. اب ان کا وجود نہیں ہے. اب ہمارے مسلمانوں کے اندر 2 طبقے ہیں، ایک منافق ایک صحیح مسلمان. تو عمل کے اعتبار سے ہم سارے زیرو ہیں. اللہ ہمیں محفوظ ہونا اس کا ذکر کیا. اس سے پہلے اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. یعنی شک یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو، غلطی سے پاک ہے. شک یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ نہ آئے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. تو دونوں اعتبار سے اللہ نے گارنٹی دے دی یہ جو میں کہنے والا ہوں، یہ بات یا جو حکم دینے والا ہوں، اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی اس میں غلطی کا وہ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے نا غلطی کا احتمال، وہ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ابتدا میں فرما دیا کہ ایک تو سارا قرآن پاک، دوسرا یہ جو آگے ذکر کر رہا ہوں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اللہ نے قرآن پاک کی صفت بیان کی. جو قرآن ہے ہدایت کے لیے. لیکن ہدایت کس کے لیے؟ جو ہدایت کا مصداق بنے گا. ہدایت کا مصداق اللہ نے فرمایا کون ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہو. ہدایت تو ہے ہدن، لیکن کس کے لیے؟ للمصلین کے لیے نہیں ہے، للمسلمین کے لیے نہیں ہے، للمؤمنین کے لیے نہیں ہے، للحاجین کے لیے نہیں ہے، للوغیرہ وغیرہ کا غازین عالمین نہیں، للمتقین فرما دیا کہ جو تقوی اختیار کرے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ من اتقی من الشرک والمعاصی، جو گناہوں سے بچتا ہو اسے متقی کہتے ہیں. تو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یقین کریں ہم سارے یہ اوپر سے گزرتا ہے. عمل کیوں نہیں ہوتا کہ ہم تقوی اختیار نہیں کرتے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے. ہم سارے ایشیا کے لوگ، عرب الگ کنسیپٹ ہے، ہمارے ایشیا کا الگ کنسیپٹ ہے. ایشیا میں کنسیپٹ یہ ہے کہ متقی سے کہتے ہیں جو نفل زیادہ پڑھتا ہو، تہجد گزار بھی ہو، تسبیح بھی پڑھتا ہو، ذکر بھی کرتا ہو، تلاوت بھی کرتا ہو، اللہ اللہ بھی کرتا، ہم کہتے ہیں اس کو متقی. عرب میں حقیقی تقوی کا معیار ہے، وہ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں. اور اصل معیار بھی یہی ہے، اور ہم سارے غلط فہمی کے شکار. گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں گناہوں سے بچنے کی. ایک اللہ والوں کے ساتھ رہنے میں، آگے قرآن نے خود بتا دیا اللہ والوں. ایک ہی خود اگر وہ نہیں رہ سکتے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ والوں کے تذکرے پڑھیں اور خود ذکر کریں. یعنی 3 چیزیں، یا تو اللہ والوں کے ساتھ رہیں گناہوں سے بچ جائیں گے، اللہ والوں کو تذکر ان کی زندگی پہ پڑھیں تو بھی گناہوں سے بچ جائیں گے، یا ذکر کو لازم کر لیں تو بھی گناہوں سے بچ جائیں گے. ہم سارے ذکر کرتے ہیں لیکن ہم دل میں ذکر نہیں کرتے. ہم زبان والا اوپر جیسے قرآن پاک سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے. اب ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پریکٹس کروایا کرتے تھے. ہم جو کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہم میں سے 100 میں سے 95 کو پتہ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کیسے کرنا ہے. اس لیے متقی ہم نہیں بنتے. تقوی اندر نہیں اترتا، گناہوں سے اندر سے نہیں بچتے. ظاہری طور پر ہم گناہوں سے بچنے کا دعویٰ بھی کرتے. اچھا یہ بھی ہے ایشیا میں ہم دکھنا چاہتے ہیں گناہوں سے بچنے والے، حقیقت میں پریکٹیکلی نہیں. ایک ہے حقیقت میں گناہوں سے بچنے والے، ایک ہے صرف دکھنا. ہم چاہتے ہیں ہم دکھیں کہ
ایسا ہو کہ ہری گناہوں سے بچتے ہیں. یہ نیک آدمی, ہم صرف نیک آدمی دکھنا چاہتے ہیں, پریکٹیکلی نیک نہیں بننا چاہتے. پریکٹیکلی نیک کے لیے تو گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو, ظاہری ہو باطنی ہو, دن کا ہو رات کا ہو, بڑا ہو چھوٹا, گناہ ہے. چنگاری چھوٹی ہو تو بھی چنگاری ہے, زخم چھوٹا ہو تو بھی زخم ہے, بیماری چھوٹی ہو تو بھی بیماری ہے, درد معمولی سا ہو تو بھی درد ہے. تو چھوٹے سے بھی ہو, سوراخ کہیں سے چھوٹا سا کر دیں, کیا وہ مثلا باٹی سے سوراخ کر لیں, پانی ہو یا دودھ ہو, بچے گا نہیں بچے گا. بوری سے سوراخ کر لیں, کیا اس میں سے کوئی بچے گا نہیں. آٹا ہو, گندم ہو, باجرہ ہو, جوار ہو, کوئی بھی چیز ہو, بچے گی کچھ نہیں بچے گی. ٹینکی میں سے سوراخ کر لیں, پانی بچے گا نہیں بچے گا, خالی ہو جائے گی. کسی بھی چیز میں سوراخ کر لیں تو چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ یہ تو ہمارا وہ ہے نا, ورنہ گناہ ہی نقصان دیتا ہے. تو ہم اس لیے نہیں بچ پاتے. تو آج میں اس لیے چاہ رہا تھا ودیارتھی چاہتا ہم آج سے پریکٹس شروع کریں اس کی. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا, یہ تسبیحات ہم کرواتے ہیں, لا الہ الا اللہ اللہ اللہ, اس کا بھی ہم استحضار کریں. اور پھر اللہ جیسے فرماتے ہیں ذکر کرو خفیہ بھی. خفیہ کس کو ذکر اللہ کہتے ہیں؟ نبی اکرم سے ارشاد فرمایا کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھ سوتی ہے, یعنی میرا دل نہیں سوتا, دل ذکر کرتا ہے. اور ہم بھی اس کا پریکٹس مشائخ کرواتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں یہ سانس لیتے ہیں, اس طرح اس سانس کو, اس کو استحضار بھی کہتے ہیں. اور اس کے کئی نام ہیں کابر مشائخ کی نظر میں, تصوف کی نظر میں. تو ہم اس کی تھوڑی تھوڑی پریکٹس کریں یا اس طرح ذکر بھی کریں تو اب یقین کریں تھوڑا سا پریکٹس کرنی پڑے گی, تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی, اللہ گناہوں سے بچانا شروع کر دیں گے. ہم گناہوں سے بچنے والا دکھنا چاہتے ہیں, اندر چونکہ صاف نہیں ہے, اندر باطن ٹھیک نہیں ہے, اس میں گڑبڑ ہے, وہ کالا پن ہے, وہ سیاہی ہے, اس وجہ سے ہم ظاہری طور پر نہیں بچتے. تو آج کے بعد چلتے پھرتے تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں. یہی سانس لے رہے ہیں نا, مثلا میں سانس لے, اس ہا کو ہم اللہ والے اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس ہا کو اللہ اللہ بنا دیتے. اسی کو تو حضور نے فرمایا کہ میں سوتا ہوں تو صرف میری آنکھ سوتی ہے, میرا دل نہیں سوتا. کیا مطلب؟ دل ذکر کر رہا ہے, دل غافل نہیں. اور نبی کے دل غافل ممکن ہی نہیں, تصور بھی محال تھا, حرام تھا تصور. تو یہی تھا چلتے پھرتے اس کی آج سے پریکٹس شروع کر دیں. چلتے پھرتے تھوڑا سا, کبھی ادھر کر لیا 2 منٹ, کبھی ادھر 1 منٹ کر لے, کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے 1 منٹ کر لیے. اس طرح پریکٹس کریں اس کی. دن میں 5 10 20 مرتبہ جب بھی ہو جائے کریں. ایک دوسرا یہ جو ہم ذکر ابھی شروع کریں گے اس کی میں اب طریقہ بتاتا ہوں. ابھی آج کے بعد دیکھیں خود بخود اللہ. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ گناہ 100% گناہوں سے نہیں بچ سکتے, ممکن نہیں ہے. حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن, کل بنی آدم خطاؤن, سارے گناہ گار ہو. آگے فرمایا وخیر الخطائین توابون, اچھا گناہ گار وہ جو توبہ کرتا. توبہ کس کو توفیق دیں گے؟ اللہ, جس کے دل میں اللہ بستا ہو, دل میں ذکر کرتا ہو, وہ اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں. ورنہ تو لاکھوں لوگ نہیں, کروڑوں ہیں, اربوں ہیں, پڑھتے نہیں. تو آج کے بعد یہ جو ہم ابھی ذکر کریں گے نا, میں اس کی ابھی سے آپ کو شروع کر دیں, اس کا پریکٹس شروع کر دیں. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کا یہ ہے, دیکھیں یہ دل ہے, یہ جگہ دل ہے, بائیں طرف یہ دل, یہ جو سینہ ہے نا, سینہ, یہ سینہ, اسے تھوڑا سا نیچے اس طرف یہ ہے دل. ہم سوچیں گے دل کے اندر لا کہیں گے, لا الہ, الہ باہر اتاریں گے. یعنی الہ سے مراد خیالات, الہ جس کو ہم پیسے کو الہ بنایا ہوا ہے, ہم نے حسن کو الہ بنایا ہوا ہے, جوانی کو الہ بنایا ہوا ہے, گاڑی کو, بنگلے کو, مارکیٹ کو, سونے چاندی ہیرے الہ بنایا ہوا ہے ہم نے, اس کو وہ خدا بنایا ہوا. تو یہ مشائخ پر لا الہ الا اللہ, الا اللہ, پھر لا اسی سے الہ باہر نکالیں گے, پھر الا اللہ اسی کے اندر ڈالیں گے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ہو گیا. اب اگلا ہے ذکر ہمارا الا اللہ. اس کو ایسے جیسے بوری کو بھر رہے ہیں یا بالٹی کے اندر پانی, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, یہ بوری کو بھر رہے ہیں. بوری سے بھر رہے ہیں دل کے اندر. اور پھر آخر میں یا تو اللہ کہیں یا اللہ کہیں, مطلب صرف آسانی کے لیے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، صرف اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو 3 ذکر ہیں، ابھی ہم شروع کریں گے، اسی کے ہم پریکٹس کریں گے، ہمارا ٹائم چکے وہ ہو گیا ہے، تو اسی کے اب جس طرح میں نے عرض کیا ہے اسی طرح ہم کریں گے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔